اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کی 4 کتابیں مزید آ گئی جی اور الحمدللہ. الحمدللہ تو آپ نے لکھنے کا آغاز کب کیا تھا جو؟ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے 1974 سے شاعری کا آغاز کیا تھا، اور 1993 میں ایک تذکرہ لکھا تھا جو کہ میرے استاد اظفر زیدی صاحب اور ان کے تلامذہ پہ مشتمل تھا، جن میں استاد اظفر زیدی کے احوال زندگی اور ان کے شاگردوں کی ایک ایک غزل اور ان کے احوال زندگی. تو یوں کہیے کہ 1993 میں وہ میری پہلی کاوش منظر عام پر آئی تھی، جس کا نام تھا اصغر کون ہے. اور اس وقت مرتب اور میری اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد اللہ کا شکر ہے 10 ہو چکی ہیں. کس طرح کی ہیں؟ اس میں کیا کیا آپ نے اس لکھا میں ہے؟ ایک تو جو میں نے عرض کیا 1993 میں یہ تذکرہ تھا، اس کے بعد میں نے اپنے استاد اظفر زیدی صاحب کا کلام مرتب کیا تھا گلشن عقیدت کے نام سے. پھر 2016 میں میرا پہلا شعری مجموعہ ہندسوں کے درمیان آیا. اس کے بعد مضامین جو گاہے بگاہے کسی اخبار میگزین وغیرہ میں لکھتا تھا، تو انہیں اکٹھا کر کے ادبی جمالیات کے نام سے ایک کتاب آئی. اس کے بعد امید سہارا دیتی ہے کے نام سے ایک میرا شعری مجموعہ آیا. اسی کے ساتھ ایک ارباب قرطاس و قلم مضامین کا مجموعہ تھا. وہ مضامین تبادلات بھی ہیں مختلف موضوعات پہ، اور کتابوں پہ تبصرے، اور عصر حاضر کے جو اچھے شعراء کی کتابیں شائع ہوئیں جو مجھے ملیں، میں نے ان پہ کچھ نہ کچھ لکھا. اس کے بعد پھر میرا شعری مجموعہ ہجر ناتمام آیا. ہجر ناتمام کے ساتھ ہی ایک آگہی کے نام سے میرے مضامین کی کتاب، اور ایک حمد و نعت سلام منقبت کا مجموعہ جسے میری جستجو مدینہ کا عنوان دیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک کتاب جو میرا ایم فل اردو کا تھیسس تھا، حسن حمیدی احوال و آثار بحوالہ ترقی پسند تحریک، ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ. یہ بھی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے. اس طریقے سے یہ 10 کتابیں ہو گئی. تو آپ یہ صرف غزل اور مطلب نعت اس پر آپ افسانے ناول کی طرف آپ کا رجحان کیوں؟ میں نے افسانے لکھے ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق کی نشستوں میں تنقید کے لیے بھی پیش کیے، لیکن کوئی افسانے پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا شعر اس کا مجموعہ آئے. ناول جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس ایک ناول لکھا ہوا ہے، لیکن میں خود کو ناول نگار اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس میں ابھی بہت کچھ مجھے کام کرنا اس ناول پہ. ہاں، کالم نگاری کا یہ ہے کہ ابھی عارف افضال عثمانی صاحب چیف ایڈیٹر ہیں، نیو جرسی امریکہ سے آن لائن اخبار ہے ان کا ایشیا ٹریبیون، تو اس میں کالم لکھ رہا ہوں تقریباً اکتوبر سے. تو اب تک تقریباً میں اس اکتوبر 27 یا 28 اکتوبر سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 30 یا 32 کالمز ان کے لیے لکھ چکا ہوں. ایک نئی فیلڈ یہ کالم نگاری بھی الحمدللہ اللہ نے. اس وقت جو پاکستان میں شاعری ہو رہی ہے اس کے معیار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، شاعری ہر دور میں کروٹ لیتی رہی ہے. عصر رواں میں جو شاعری کے موضوعات ہیں وہ کلاسیکیت کے ساتھ ساتھ جدید اور مابعد جدید کے دور میں اس منظر نگاری سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کی مضامین میں وسعت ہو چکی ہے، اور غزل کا جو دامن ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہے. اب صرف مانگ پٹی زلف اور رخسار کی بات نہیں ہے، احساس اور انقلاب کی دنیا ہے یہ. تو اس میں ایک اچھے شعراء ماشاءاللہ آ رہے ہیں سامنے، خاص طور پہ جو نوجوان شعراء ہیں وہ بھی اس وقت اچھا کلام لکھ رہے ہیں جن کو سنا جا رہا ہے. اور اس وقت جو غزل لکھی جا رہی ہے وہ اسی کا تسلسل ہے. جدیدیت جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے جو کلاسیکیت اور روایت میں ملتا ہے. لوگوں کے پیش کرنے کا انداز کچھ بدلا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا رویہ ہے یہ. اچھا، یہ جو ایک آج کل ہمارے یہاں مطلب سوشل میڈیا کی شاعری آ گئی، اس پہ آپ نے کبھی نظر رکھی کہ کیسے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ اچھی شاعری بھی آ رہی ہے، اور نو آموز لوگ جو خود کو شاعر سمجھ بیٹھے ہیں ان کی شاعری بھی ہے. صحیح. ان کو چاہیے کہ وہ شاعری کی جو بنیادی سبق ہے اساتذہ کو پڑھیں، اور اپنے سینئر سے، میں یہ نہیں کرتا ہے کسی کو آپ استاد ہی مان لیں، کسی سینئر یا کسی ہم اثر سے مشورہ کر لیا کریں کہ الفاظوں کی بنت
غزل کی ڈیمانڈ کیا ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصرے ایک شعر میں جو ہے وہ مصرے دو لخت ہیں، یا کچھ مضمون وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ایک کوئی اس میں وسعت نہیں ہے ان کے خیالات میں، لہٰذا محدود ہو کے بس وہ ردیف اور قافیہ پیمائی میں اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں. تو آپ جو اس دور میں شاعری ہو رہی ہے، ایک تو ہوتا ہے آپ کا پہلے آئیڈیل کون تھا جس کو آپ نے دیکھا اور جس کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ 1976 77 78 کی بات ہے، جب میں ڈگری کالج نوابشاہ میں پڑھتا تھا. وہاں لائبریری میں بہت سی کتب مل جاتی تھی پڑھنے کو، تو میں نے اس وقت میں غالب کو پڑھا، شیفتہ کو پڑھا، اور مومن اور فانی کو. اقبال کا شعور بہت بعد میں آیا، جوش کو بعد میں پڑھا، فیض کو بعد میں پڑھا، لیکن ابتدائی طور پہ فانی اور مومن انہیں میں فالو کرتا تھا. اور آج کے جو شاعر ہیں جن کو ساتھ آپ مطلب کلام پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کون آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کا ایک بہت اچھا شاعر ہے؟ یا دیکھیے ابھی انتقال ہوا ہے عارف شفیق کا، لیاقت علی عاصم کا. دونوں ایک ایسے شاعر گزرے ہیں کہ جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. لوگ ان کی شاعری کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب یہ امتیاز رکھنا کہ کون شاعر اچھا جا رہا ہے، جیسے نئے نئے موضوعات ہیں، وہ موضوعات آپ کو سحرتاب رمانی کے ہاں بھی ملیں گے. نظم کے حوالے سے آپ کو ڈاکٹر سلمان ثروت حسین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، ان کی نظمیں آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ کیا خیالات ہیں ان کے. پھر محسن اعظم علی آبادی تھے، ان کے بعد یہ رونق حیات صاحب ہیں شاعر لمسیات. ڈاکٹر شاداب احسانی ہیں، وہ ادب کے سرپرست ہیں. مطلب روحی بانو میں معافی چاہتا ہوں، ریحانہ روحی ایک اچھی شاعرہ ہے، ان کے ہاں مضامین کی وسعت ہے، ان کا لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے. لیکن ہم اب کسی کو کوٹ نہیں کر سکتے، یہ کام نقادوں کا ہے کہ جو وہ ان کا مرتبے کا تعین کریں گے. ہم ایک اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ماہر انتقادیات کا کام ہے کہ وہ ان کو کس مسند پہ بٹھاتے ہیں. آپ نے کبھی مشاعرے میں کلام پڑھا؟ جی میں مشاعرہ تقریباً 1982 سے مسلسل ہی، کوئی وقفہ آ گیا بیچ میں، ورنہ 1982 سے مشاعروں میں حصہ لیتا ہوں، لیکن کم. بزم حمید لانڈھی میں کافی میں نے طرحی نشستوں میں شرکت کی تھی. پھر جو اردو لٹریری ایسوسی ایشن کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں اکثر شریک رہا. سلام گزار انٹرنیشنل کے جو محفل مسالمہ ہوتی ہیں اس میں ہر مہینے کی نشست ہے، لیکن اس میں کسی مہینے ناغہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن شرکت کرتا ہوں.